الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت کی رحمت ویسے تو ہر وقت ہماری طرف متوجہ رہتی ہے اور ہماری بخشش کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سال میں کچھ خاص دن اور کچھ خاص راتیں ایسی رکھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، بندوں کی بخشش کے، مغفرت کے اللہ تعالیٰ خصوصی فیصلے فرماتے ہیں۔ جس طرح دنیا والے سال میں کبھی سیل لگاتے ہیں اور دنیا والے کبھی کوئی خاص آفر رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کی بخشش کی کچھ خاص راتوں میں، کچھ خاص دنوں میں سیل لگاتے ہیں اور خصوصی پیکیج اللہ رب العزت رکھتے ہیں۔ انہی خصوصی دنوں اور راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان کی رات ہے، جس کو لیلۃ النصف من شعبان حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، اور جو عام طور پر شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ بہت ساری احادیث 10 صحابہ اکرام سے اس کی فضیلت میں احادیث مروی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، لوگوں جب 15 شعبان کی رات ہو، شب برات کی رات ہو، شب برات ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ تم اس کی رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ رات کے قیام سے مراد نوافل ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بندہ جو چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے۔ نوافل نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں زیادہ محبوب ہے، اکیلے میں زیادہ محبوب ہے، اور اپنے گھر میں نفلی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی عبادت اپنے گھر میں کرتے تھے، تہجد کی نماز گھر میں پڑھتے تھے، نفل گھر میں پڑھتے تھے، سنتیں گھر میں ادا کرتے تھے۔ تو اس لیے 15 شعبان کی رات اپنے اپنے گھر کے اندر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل ادا کریں، ذکر اذکار کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ کسی وجہ سے اگر گھر میں مشکل ہو رہی ہو، جگہ نہ ہو، ہوتا ہے بعض گھروں میں مشکل ہوتی ہے، تو پھر بندہ مسجد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل عبادت یہ ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے گھر میں کرنا افضل ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَصُومُوا يَوْمَهَا، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو۔ پیارے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ رمضان شریف کے بعد جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ پورا شعبان کا مہینہ ہی اللہ کے نبی روزے رکھیں، اور خاص کر پھر 13، 14، 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، اسلامی 13، 14، 15 تاریخ، یہ تو پیارے نبی علیہ السلام پکے ہر مہینے میں ان 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے، اور 15 شعبان کا دن ایام 20 میں سے بھی ہے، تو اس لیے
کوشش یہ کرے بندہ کہ 3 روزے رکھے، 3 اگر نہ رکھ سکتا ہو تو جتنے رکھ سکتے ہیں اتنے ہی رکھ لے، اس لیے کہ یہ بڑی فضیلت اور ثواب کا باعث ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ قوموا لیلہا صوموا یومہا، 15 شعبان کی رات کا قیام کرو اور 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ تبارک وتعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنیا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات جو ہی غروب شمس ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے، بیت معمور سے بھی اوپر ہے، لیکن 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ کا عرش جو دنیا والا آسمان ہے قریب والا، اس پر آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیے جاتے ہیں۔ کیا اعلان کیے جاتے ہیں؟ 3 اعلان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اعلان یہ کیا جاتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں، اس کی ساری خطائیں سارے گناہ میں دھو دوں، ختم کر دوں۔ پھر اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان یہ ہوتا ہے الا من مسترزق فارزقہ، کیا ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ رزق میں ساری نعمتیں آ جاتی ہیں، کھانے پینے کی، لباس کی، جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ ساری رزق میں داخل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ الا من مبتل فاعافیہ، کیا ہے کوئی مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار کہ میں اس کو اس کی مصیبت اور پریشانی سے نجات دلا۔ الا کذا حتی یطلع الفجر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کتنی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، بخشش انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔